مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہرا اسلامک چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر و احسان و عظیم ہے کہ بہار رمضان ٹرانسمیشن ہرا اسلامک چینل کے ذریعے ہم لوگ روزانہ فضائل رمضان، فضائل روزہ، برکات رمضان، برکات روزہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر و احسان و عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس بابرکت مہینے سے بہرامند فرمایا اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق بخشی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزہ اسلام کا ایک بہت عظیم جز ہے اور رکن ہے، جو کہ ارکان اسلام میں 5 ہیں، ان میں روزہ بھی ایک فرض ہے جس کو کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں روزے کے حوالے سے اور روزہ کس نام کا ہے اور کس کو کہا جاتا ہے ہم سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا، یعنی عربی لفظ جو صوم آیا ہے اس کا لغوی معنی کتابوں میں باز رہنا، یعنی ایسے ویسے کاموں سے باز رہنا، چھوڑنا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے حلال و طیب جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا اور اللہ کی راہ کے لیے سدھر جانا، سیدھا راستہ اختیار کر لینا، اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی میں نے آج رحمان کے لیے روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی، کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ تعمیر فرمایا تھا، اور اسی حجرے میں رہ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا اللہ کی بندگی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم سے ملنے کا جی چاہتا، ملاقات کرنے کا جی چاہتا، دیکھنے کا جی چاہتا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام اس حجرے کے قریب جاتے اور اس تالے کو کھولتے، اس کے بعد اندر جا کر حضرت مریم سے مخاطب ہوا کرتے۔ فرمایا گیا ایک دفعہ آپ ان کی ملاقات کی نیت سے حجرے کے قریب گئے، جانے کے بعد حجرے کا تالا کھولا، دروازہ کھولا، اس کے بعد اندر جیسے ہی داخل ہوئے حضرت مریم سے کلام کیا تو حضرت مریم نے ان کو جواب دیا کہ آج میں روزے سے ہوں، اور روزہ اسی کا نام ہے کہ بات چیز سے باز رہنا ہے۔ آج میں آپ سے حالت روزہ میں کلام نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ قرآن اس آیت کا نزول فرمایا۔ تو خاموش رہنے کو بھی روزہ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا جو میں نے آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس امت سے پہلے بھی جو اور انبیاء کی امتیں گزری ان تمام امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا تھا، اور وہ تمام امتیں روزہ رکھا کرتی تھی۔ کچھ مثالیں ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت میں نقل کیے گئے ہیں، کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور امتوں کے حوالے سے آج وہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر و تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض رہا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑی عظیم اور فضیلت کی یہ بات ہے، عظمت والی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت پر بھی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے روزے فرض رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض رہا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف حاصل کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ہم پر ہی صرف روزے فرض کیے نہیں جا رہے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں، فرض کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی ذات، اللہ کی مرضی یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ تقوی والا بن جائے، گناہوں سے اجتناب کرنے والا بن جائے۔ جو بندے نے 11 مہینے ایسے ویسے بے میں گزارے، اب وہ بندہ ماہ رمضان میں آئے، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر صدق دل سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، روزوں کا حق ادا کرے، سحر سے لے کر افطار تک بھوکا رہے، اس نیت سے کہ اس میرے بھوکے رہنے کو میرا اللہ قبول فرما لے، میرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے، تو اللہ رب العزت بہتر اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے جنت الفردوس میں جگہ بھی نصیب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا مرتبہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نزدیک اسلام میں 12 مہینے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت بھی 12 مہینوں سے محبت کرتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا ان 12 بیٹوں میں سے، جو 12 بیٹوں سے وہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ 12 بیٹوں میں جو سب سے عزیز بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، وہ اللہ کے نبی و پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات و برکات تھی۔ ہمیشہ ان سے بات کرنا، ہمیشہ ان کو قریب رکھنا، ہمیشہ ان کو محسوس کرنا، ہمیشہ ان کے غم میں رونا، جب وہ بچھڑ گئے، جب قریب ہوتے محبت کی نظر سے ان کو دیکھنا، شفقت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ عمل حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے۔ حالانکہ 12 بیٹے تھے، پھر بھی اپنے ایک شہزادے جو چھوٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے محبت کرتے تھے۔ تو فقہائے کرام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی مثال دے کر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک بھی محبت کرنے والے 12 مہینے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان مہینوں میں سب سے زیادہ جو عزیز اللہ رب العزت کو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کثرت سے محبت کرتے تھے، ایسے اللہ رب العزت 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان المبارک سے بے حد محبت فرمایا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہم سے ہو سکے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں۔ اور فرمایا گیا
جو بندہ مومن روزے کا صحیح معنی میں حق ادا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ دار اپنی قبر سے نکلیں گے، سبحان اللہ، کتنی عظیم بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے، جب روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو کی لپیٹیں آئیں گی، سبحان اللہ، جنت کا ایک دسترخوان ان کے سامنے رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے اور وہ سب عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم سے جیسے ہی روزہ دار اپنے قبروں سے بیدار ہوں گے تو ان روزہ داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو کی لپیٹیں آئیں گی۔ وہ خوشبو کو دیکھ کر لوگ محسوس کریں گے کہ اللہ کے عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے رہا کرتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جنت کا ایک دسترخوان ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ جنت کا دسترخوان کیسا ہوگا؟ بعض صوفیاء کرام نے فرمایا وہ جنت کا دسترخوان معمولی دسترخوان نہیں ہوگا، وہ دسترخوان سونے سے بنا ہوگا، سونے کے تخت کے مانند ہوگا۔ اس دسترخوان کو بچھایا جائے گا، اس کے بعد جنتی کھانے اس پر رکھے جائیں گے۔ جنتی کھانے جب رکھے جائیں گے، قبروں سے اٹھنے کے بعد وہ اہل روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، وہ سارے روزہ دار جو ہیں اس دسترخوان پر بیٹھ کر جنتی غذاؤں سے لطف اٹھائیں گے، جنتی غذاؤں کو کھائیں گے۔ جب کھا کر کھانا مکمل کریں گے، پھر اللہ رب العزت اپنی جانب سے ان پر ایک انعام عطا فرمائے گا۔ وہ انعام معمولی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا گیا اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اس نفسا نفسی کے عالم میں ان روزہ داروں کو عطا فرمائے گا۔ اور جن کو عرش کا سایہ میسر آئے گا، عرش کا سایہ اللہ رب العزت عطا کرے گا، وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہوں گے بلکہ جنتیوں میں سے ہوں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے 12 گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رکھے اور اللہ رب العزت اس بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، جنتی کھانے کھلائے گا، جنتی دسترخوان اس کے لیے لگائے جائیں گے، اور عرش کا سایہ جو اللہ رب العزت کا وہ عظیم عرش کا سایہ ہے، ان بندوں کے اوپر سایہ فغن کیا جائے گا۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہرا اسلامک چینل کے ناظرین و سامعین، روزہ بڑی عظمت کا حامل ہے، بڑی فضیلتیں کتب احادیث میں روزے کے حوالے سے آئی ہیں۔ فرمایا گیا ایک عجیب فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے شب دیکھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتہ دیکھا جسے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں جب مقام منتہا پر پہنچا حضرت جبریل کے ساتھ، وہاں پر میں نے ایک فرشتہ دیکھا جسے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا، پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس کی طول و عرض کی مسافت 1,00,000 سال کے برابر تھی، 1,00,000 سال کے برابر اس کی مسافت تھی۔ اس کے 70,000 سر تھے، اور ہر سر میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں، اور ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹیاں تھیں، اور ہر چوٹی کے سر کے بال میں 1,00,000 موتی لٹکے ہوئے تھے۔ ہر ایک موتی کے پیٹ کے اندر بہت بڑا دریا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہماری عبرت کے لیے یہاں پر ہمارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں روزے کی شان کیا ہے، روزہ دار کی شان کیا ہے، روزے کی عظمت کیا ہے، روزہ رکھنے والی کی فضیلت کیا ہے، روزے کا مرتبہ کیا ہے، روزہ دار کا مقام کیا ہے۔ یہاں پر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا گیا سر پر بال میں 1,00,000 موتی لٹکے ہوئے تھے، ہر ایک موتی کے پیٹ کے اندر بہت بڑا دریا ہے، اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کا طول 2 سال کے مسافت کے برابر، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کتنی عظمت اس فرشتے کی ہوگی جسے اللہ رب العزت نے اس قدر بنایا ہوگا، ایسا اس کو تشکیل دیا ہوگا۔ خدا کی قدرت پر آپ قربان جائیں، ہمارے رب قدیر نے
کیسے کیسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ معمولی بات آپ کے سامنے میں نہیں عرض کر رہا، آپ اندازہ تو لگائیں، جس فرشتے کا طول و عرض 1,00,000 سال کے برابر ہو، اس کی لمبائی چوڑائی اگر ایک طرف سے جانا شروع کریں تو ایک طرف جا کر پہنچنے تک 1,00,000 سال گزر جائے، اس کے بعد اس کے 70,000 سر تھے، ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹیاں ہیں، اور ہر چوٹی کے سر کے بال پر 1,00,000 موتی لٹکے ہوئے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، ان 1,00,000 موتیوں کے اندر، ہر موتی کے اندر، ہر موتی کے پیٹ کے اندر ایک بڑا دریا بنا ہوا ہے، اور اس دریا کے اندر لکھا ہوا ہے، دریا کے اندر مچھلیاں موجود ہیں، اور ہر مچھلی کی مسافحت بتائی گئی 2 سال کے برابر۔ 2 سال اگر کوئی بندہ یہاں سے لے کر کسی مقام کو جا کر پہنچے تو اتنی لمبی اس دریا کے اندر ایک ایک مچھلی موجود تھی، اور اس ہر مچھلی کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ مبارک کلمہ، اور ساتھ ہی ساتھ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا تھا۔ اور اس فرشتے نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ پر رکھا ہے، اس فرشتے نے اپنا ایک سر اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر ہے، اور وہ حضیرت القدس میں یعنی بہشت میں ہے۔ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی پیاری آواز سے خدا کا عرش الہی جھوم اڑتا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ جب سارا معاملہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مازاغ البصر آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل بتاؤ یہ فرشتہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو اب حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر میں نے کہا اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک چراگاہ بنائی ہے، بہشت میں جو چراگاہ ہے جہاں پر حلال و طیب جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے اس چراگاہ میں چریں گے۔ یعنی بقرعید میں جب ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، دمبا قربان کرتے ہیں، بھیڑ قربان کرتے ہیں، گائے قربان کرتے ہیں، بھینس قربان کرتے ہیں، یہ حلال و طیب جو اللہ کی راہ میں خوشی خوشی جانور ذبح ہو گئے، ان جانوروں کے لیے خدا رب العزت نے، ہم سب کے رب کعبہ نے جنت میں ایک چراگاہ بنائی ہے، وہاں پر یہ جانور چریں گے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے کہا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک چراگاہ بنائی ہے اور یہ اسی میں رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا فرشتہ جس کے ہزاروں سر ہیں، جس کے ہزاروں چوٹیاں ہیں، جس کے ہزاروں منہ ہیں، جس کے ہزاروں منہ میں ہزاروں زبانیں ہیں، اور جس کی طول و عرض کا فاصلہ بتایا جا رہا ہے کہ 1,00,000 برس تک چلتے جائیں تو ختم نہ ہوگا، اتنا بڑا طول و عرض کا فرشتہ جو اللہ نے جنت میں چراگاہ بنائی ہے، اس چراگاہ میں رہا کرتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے تسبیح پڑھے جو روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی ساری فضیلتیں اس فرشتے کی دیکھنے کے بعد، عجائب اس کا وجود دیکھنے کے بعد، حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ فرشتہ کس کے لیے ذکر کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، بتاؤ کس کے لیے ذکر کرتا ہے؟ اتنی ساری ہزاروں زبانوں سے، ہزاروں منہ سے، ہزاروں سروں سے، ہزاروں چوٹیوں سے جو تسبیح نکلتی ہے، جو اس کے موتیوں کے اندر ہزاروں دریا موجود ہیں، ان ہزاروں دریا میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یہ کس کے لیے کرتی ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہو، یہ فرشتہ ان لوگوں کے لیے ذکر کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرما رہے ہیں،
میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے اور دونوں پر 1000 نورانی تالے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے علیہ السلام؟ انہوں نے کہا اس فرشتے سے پوچھئے۔ میں نے اس عجیب و غریب فرشتے سے پوچھا کہ یہ صندوقیں کیسی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس میں آپ کی روزہ رکھنے والی امت کی برات چھٹکارے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ! اتنے بڑے فرشتے کے سامنے ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور اس صندوق پر ہزاروں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک صندوق ہے، اس ایک صندوق پر ہزاروں تالے لگے ہوئے ہوں، کس کو حیرت نہ ہوگی؟ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صندوق، اس پر اتنے تالے، اس میں ہے کیا ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کو اتنے تالوں سے قید کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اس فرشتے سے آپ سوال کر لیں۔ جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے ان روزہ داروں کا چھٹکارا اور برات اللہ رب العزت نے اس صندوق میں رکھی ہے، آپ کو اور آپ کی امت کے روزہ رکھنے والوں کو مبارکباد ہو، مبارکباد ہو۔ یہ فرشتے نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربان جائیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے کیسا بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا کیا کہ ہمارے لیے ایک ایسا عجیب الخلقت فرشتہ اللہ نے پیدا کیا کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے صبح سے لے کر شام تک 12-14 گھنٹے روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ فرشتہ ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ان امتیوں کو مبارکباد ہو جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ان کی چھٹکارے کے لیے، ان کی برات کے لیے اس صندوق میں ان کے ایسے اعمال رکھے ہوئے ہیں کہ بروز قیامت جب صندوق کھولا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے بری کر دے گا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، بغیر کسی چوں چلا کے روزے کو ناگا کیے بغیر روزوں کو رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی باتیں میں نے مختصراً انداز میں بتانے کی سعادت حاصل کی، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تماموں کو اور ہمارے چینل کے ناظرین و سامعین کو اس پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔